السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت القرآن یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ اسلام کو مکمل اپنائیں کا 12واں اور آخری سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم مختلف 6 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا موضوع ہے ہاشمی و اموی رشتے۔ مصنف تحریر فرماتے ہیں، پہلی بات یہ دونوں خاندان قریشی ہیں اور باہم ایک دوسرے سے کئی رشتہ داریاں تھیں۔ واقعہ کربلا کے موقع پر چند مخصوص رشتہ داریاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یزید اور عبید اللہ بن زیاد کے پھپھا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کی پھپھی تھیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ عمر سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں زاد بھائی تھا۔ یزید کی بیوی حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بھتیجی تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجی اور یزید کی پھپھی زاد بہن تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد کی رشتہ داریاں۔ ویسے تو درجنوں رشتے ہوئے ہیں، جن میں سے 3-4 میں اہم قسم کی رشتہ داریاں لکھ رہا ہوں۔ سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مروان کے پوتے ولید بن عبد الملک سے ہوا۔ یہ زید واقعہ کربلا میں اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ سیدہ بنت حسن مثنہ کا نکاح معاویہ بن مروان سے ہوا۔ حسن مثنہ بھی واقعہ کربلا میں وہاں موجود تھے اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ثانی عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اب ذرا دل تھام کر نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس علمبردار کا نکاح عبداللہ بن خالد بن یزید بن حضرت امیر معاویہ سے ہوا۔ پوری تفصیل کوئی دیکھنا چاہے تو کتب انساب میں دیکھ لے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات واقعہ کربلا کو ایک حادثہ سمجھتے تھے جو کوفیوں کی بد باطنی سے پیش آیا۔ اسے انہوں نے خاندانی دشمنی نہیں بنا لیا تھا۔ اس کا ایک اور ثبوت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ واقعہ کربلا کے بعد باقی ماندہ زندگی یزید اور اپنی سوتیلی بیٹی زوجہ یزید کے پاس ہی دمشق میں رہی۔ ان کا روضہ مبارک بھی وہی ہے۔ آگے مصنف کفالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحریر فرماتے ہیں، پرورش کرنے والا تو رب کائنات ہے، لیکن جن حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، پہلے 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتی رہی۔ اسی عرصہ میں بے ذوق حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چرواتے ہیں۔ خدا کے بندو، خود ہی غور کرو، یہ بکریاں چرانے کی عمر ہوتی ہے؟ پھر 2 سال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی۔ پھر 2 سال دادا حضور نے خدمت کی۔ پھر ان کے چچاؤں میں متمول زبیر تھے، وہ خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 23 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفروں پر جانا شروع کر دیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے داغ مفارقت دیا، چچا ابو طالب تو نادار اور عیال دار تھے، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے؟ ہاں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ شعب بنو ہاشم، جسے بعد میں خاص مقصد کے لیے شعب ابو طالب
مشہور کر دیا گیا، میں ساتھ محصور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت لڑکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں چھوڑ دیا تھا۔ خالی الذہن ہو کر کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسی وقت اعتماد کرتے ہوئے اعلان فرما دیا تاکہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ ہم ہیں کہ آج تک ان سے بیزار ہیں، انہیں حضرت یا رضی اللہ تعالیٰ کہنا اور لکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ غلط تاریخی مواد کی بنا پر ہے، انہیں آج بھی دشمن اسلام ہی سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں وہ صرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شامل بھی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی تھی۔ البتہ خلفائے راشدین اور السابقون الاولون کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ طلقاء میں شمار ہیں، یعنی جنہیں فتح مکہ والے دن معاف کر دیا گیا تھا۔ آگے دینی اصطلاحات کے متعلق مصنف تحریر فرماتے ہیں علیہم السلام، علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ دلیل وسلام علی المرسلین، رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے، رضی اللہ عنہم، اور رحمت اللہ علیہ اولیاء اور صالحین کے لیے ہے، لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اگر کسی دوسرے پر بول دیا جائے تو کہنے والا کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں پنج تن پاک دینی اصطلاح نہیں ہے، زبان ہی بتا رہی ہے کہ یہ کن کی ایجاد ہے۔ اس پر اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر صوت القرآن اور راقم کی تصنیف راہ اعتدال میں دیکھ لیں۔ انشاءاللہ راہ اعتدال کو جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ آگے مصنف ولایت کی اقسام کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ولایت دو طرح کی ہے، نمبر ایک وہبی اور نمبر دو کسبی۔ یجتبی الیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، مخصوص کر لیتا ہے، یہ ہے وہبی۔ اور کسبی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدے کرتے ہیں ہمارے لیے ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تشریعی امور والے ہوتے ہیں جو لوگوں کو رشد و ہدایت کرتے ہیں، اور کچھ تکوینی امور والے ہوتے ہیں جیسے حضرت خضر علیہ السلام وغیرہ۔ مجذوبوں کا سلسلہ یہ علیحدہ ہے۔ متشرع حضرات میں سے ہر دور میں مجدد ہوتا ہے، اس طرح مہدی بھی ہوتا ہے جو اسی کڑی کا آخری فرد ہوگا جس کا ذکر احادیث پاک میں آتا ہے۔ وہ آخر الزمان میں پیدا اور ظاہر ہوگا، ایسا نہیں کہ پیدا تو ہو چکا ہے اور ظاہر ہونے کے وقت کے انتظار میں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ آگے نفس اور اس کی حالتیں، ان کے متعلق مصنف تحریر فرماتے ہیں نفس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل پر امارہ ہوتا ہے، یعنی برائیوں پر ابارنے والا، پھر محنت مجاہدات سے اسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دوسری منزل پر آتا ہے جسے لوامہ کہتے ہیں۔ اس سٹیج پر اپنی غلطیوں پر خود ہی ملامت کرتا ہے۔ پھر مزید مجاہدات پر جب مطیع ہو جاتا ہے تو اسے مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں اطمینان پاتا ہے۔ مجاہدات میں بھی سنت کو ہی اپنانا ہے، البتہ تطوع شوق سے نیکی، نفلی نیکی، اور اس میں من سن سنتن حسنتن فرمایا گیا، مراد نیکی پر مداومت حاصل کرنا ہے، جیسے بھی کسی کو حاصل ہو جائے۔
ہاں نفس جس نیکی سے باغتا ہو وہ نفلی طور پر زیادہ کریں تاکہ خوگر بنے، مثلا نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقات وغیرہ، یہ سب سنت سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، آمین۔